بلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلا من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن کہ جس نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا. آپ اس انسان کے اندر ایک احسان کا وصف بھی ہو فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ تو اللہ کے یہاں اس کے لیے ایک اجر خاص ہے. اور اسی طرح دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ کہ جس نے اس شخص سے بہتر کون ہو سکتا ہے دین کے اندر اس شخص سے بہتر کون ہو سکتا ہے جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا اور وہ اللہ کا محسن بھی رہا وہ محسن. احسان تو ہم عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں محاورہ ہے کہ یہی ہے کہ احسان کسی کے ساتھ اچھا سلوک کر دینا کسی کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا. لیکن اس قرآن کریم کے اندر جو آیت کریمہ کے اندر جو احسان مراد ہے وہ اس سے الگ ہے. یہ ایک اصطلاح ہے, یہ احسان ایک الگ اصطلاح ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان کیا, حدیث جبرائیل. اور یہ حدیث کا ٹکڑا ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ, اللہ کی عبادت تم اس طرح کرو کہ گویا کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اس طرح کرو تم اسے دیکھ رہے ہو. اگر یہ مشاہدہ حق یعنی اگر یہ مقام حاصل نہ ہو سکے کہ ہمارے اندر یہ احساس نہ ہو سکے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں, کم سے کم یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے بندے کے اندر کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے, ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے. اس حدیث کے مطلب میں محدثین فرماتے ہیں اس کے اندر عبادت کی جو ہے دو درجہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ انسان ایک درجہ تو یہ ہے کہ بندہ عابد جو ہے عبادت کرنے والے کو یہ اپنے اندر یہ سمجھے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے, یہ ایک درجہ ہوگا. اور دوسرا درجہ ہے کہ اگر وہ اس مقام پر نہیں پہنچ سکتا, اس کو یہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا ہے تو وہ یہ سمجھے کہ ہمیں اللہ تو دیکھ ہی رہا, ہمیں اللہ دیکھ ہی رہا. یہ ہے احسان, یہی ہے تصوف. اور اس کا فائدہ یہ ہے, اس کو میں ایک مثال سے واضح کر دیتا ہوں کہ ایک بندہ ہے, ایک غلام ہے اور ایک آقا ہے. کوئی بندہ جب اپنے آقا کی حکم کی تعمیل کرتا ہے تو جب وہ بندہ اپنے آقا کے سامنے جب اس کا آقا اس کو دیکھ رہا ہو تو وہ اس کام کرنے کا انداز اور اس کا اخلاص کچھ اور ہی ہوگا. جب وہ بندہ کے سامنے کچھ کام کر رہا ہو, بندہ کے حکم کی تعمیل کر رہا ہو تو اس کے اندر جو اخلاص ہوگا اور وہ کام جو حسن اور حسن اسلوبی اور خوبصورتی کے ساتھ جو کام کو انجام دے گا وہ کام وہ آقا کی غیر موجودگی میں اس حسن اسلوبی کے ساتھ نہیں انجام دے سکتا. بس اسی طریقے سے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ کہ تم جب کوئی عبادت کرو, جب تم کوئی عبادت کرو کوئی اور ایک عام طور پر اس سے یہی مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ یہ حدیث جو صرف نماز ہم پڑھ رہے ہیں تو اللہ کے سامنے یہ